اگر ہم پہلی بار مل رہے ہیں تو میرا نام ڈینیل ایگومودو ہے۔ میں کئی کتابوں کا شائع شدہ مصنف ہوں اور بہت سی مزید کتابیں اس وقت تیاری کے مراحل میں ہیں۔ میں واقعی پرجوش ہوں کہ دوسروں کو اپنی کتابیں لکھنا سکھاؤں۔ میں ریاستہائے متحدہ امریکہ میں رہتا ہوں اور میں ایک باپ اور دادا ہوں۔ ان تجربات نے مجھے وراثت، سیکھنے اور دوسروں کے ساتھ علم بانٹنے کی گہری قدر دی ہے۔ جہاں تک میری تعلیمی پس منظر کا تعلق ہے، میرے پاس انفارمیشن ٹیکنالوجی میں ماسٹرز کی ڈگری ہے اور مجھے دوسروں کو علم کے ذریعے سکھانے اور بااختیار بنانے کا گہرا شوق ہے۔ ان لوگوں کے لیے جن کی پہلی زبان انگریزی نہیں ہے، آپ اس ٹیوٹوریل کو بہتر سمجھنے کے لیے کسی ترجمہ کرنے والے ٹول یا ڈیوائس کا استعمال بلا جھجک کریں۔ اور اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کو یہ مواد اپنی مادری زبان میں سکھانا چاہیے تو میں آپ کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں کہ ضرور ایسا کریں۔ اب بہت سے لوگوں کے لیے باعث برکت ہوں گے اور خدا آپ کی کوشش کو عزت دے گا۔ ہم سب مل کے دوسروں کو ایک بامانی اور مؤثر انداز میں بااختیار بنا سکتے ہیں اور اپنی دنیا کو ایک بہتر جگہ بنا سکتے ہیں۔ یہ اوپر سے آپ کے ساتھ بانٹا گیا ایک مفت تحفہ ہے۔ مجھے یہ اعزاز اور عاجزی محسوس ہوتی ہے کہ میں اس کام کا حصہ ہوں جو خدا انسانیت کے لیے کر رہا ہے۔ اس تربیت کے اختتام تک آپ جان جائیں گے کہ کس طرح خود کتاب لکھنی اور شائع کرنی ہے۔ میری امید ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ جو برسوں سے اپنی کتاب شائع کرنے کا انتظار کر رہے تھے، اب آخرکار قدم اٹھائیں گے اور اس دیرینہ کتاب کو شائع کریں گے۔ اگلے چند دنوں، ہفتوں یا مہینوں میں آپ خود یہ سب کر سکتے ہیں۔ آپ یہ بھی جان لیں گے کہ آج کل کتاب لکھنا اور شائع کرنا پہلے کی طرح مہنگا یا پیچیدہ نہیں رہا۔ در حقیقت اس تربیت میں جو مراحل میں آپ کو دکھاؤں گا، ان پر عمل کرنے کے بعد آپ یہ سب کچھ کر سکیں گے۔ 1. اپنی کتاب خود لکھیں۔ 2. آسانی سے ایک پروفیشنل کتاب کا سرورق ڈیزائن کریں۔ 3. اپنی کتاب کے مسودے کو اشاعت کے لیے صحیح طریقے سے فارمیٹ کریں۔ 4. اپنی کتاب کو آن لائن شائع کریں اور اسے دنیا بھر کے قارئین کے لیے دستیاب بنائیں۔ اور سب سے بہترین بات یہ ہے کہ آپ یہ سب کچھ خود کر سکتے ہیں بغیر اس عمل کا کوئی بھی حصہ کسی اور کو آؤٹ سورس کیے۔ آپ کو کسی مصنف کو ہائر کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، آپ کو کسی گرافک ڈیزائنر کو ہائر کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، آپ کو کسی فارمیٹر کو ہائر کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، اور آپ کو کسی پبلشنگ کمپنی کو ہزاروں ڈالر دینے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس کے بجائے میں آپ کو عملی ٹولز اور آسان تکنیکیں دکھاؤں گا جن کی مدد سے کوئی بھی، چاہے وہ بالکل ابتدائی ہو، شروع سے آخر تک ایک پروفیشنل کتاب لکھ سکتا ہے، ڈیزائن کر سکتا ہے، فارمیٹ کر سکتا ہے اور شائع کر سکتا ہے۔ تو اگر آپ کے پاس کوئی پیغام ہے جو آپ دنیا کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں، کوئی کہانی یا زندگی کا تجربہ، کوئی طاقتور گواہی، آپ کے سفر کی یادداشت، دوسروں کو سکھانے کے لیے کوئی نصابی کتاب، کوئی ناول یا تخلیقی کہانی، یا کوئی بھی فکشن یا نان فکشن آئیڈیا ہے، تو یہ ٹیوٹوریل آپ کے لیے موقع ہے کہ آپ آخرکار اس آئیڈیا کو ایک حقیقی شائع شدہ کتاب میں بدل سکیں۔ تحقیقات سے ثابت ہوا ہے کہ ایک بڑی تعداد میں لوگ کبھی نہ کبھی کتاب لکھنا چاہتے ہیں، لیکن ان میں سے صرف بہت ہی کم لوگ ایسا کر پاتے ہیں۔ ایسا اس لیے نہیں کہ وہ ذہین نہیں ہے، ایسا اس لیے بھی نہیں کہ ان کے پاس قیمتی خیالات نہیں ہیں، بلکہ اس لیے کہ روایتی اشاعت کا عمل ہمیشہ عام آدمی کے لیے بہت مہنگا، بہت پیچیدہ اور بہت ڈراؤنا محسوس ہوتا رہا ہے۔ لیکن آج یہ سب کچھ مکمل طور پر بدل چکا ہے۔ جدید ڈیجیٹل ٹولز اور اے آئی سے مدد یافتہ رائٹنگ پلیٹ فارمز کی مدد سے اب آپ کے پاس یہ طاقت ہے کہ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے اپنی کتاب خود تخلیق کریں اور شائع کریں۔ اور یہی کچھ میں اس ٹیوٹوریل میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں۔ جب تک آپ یہ ویڈیو مکمل دیکھ لیں گے، آپ کو یہ مکمل روڈ میپ سمجھ آ جائے گا کہ کس طرح اپنے خیال کو ایک شائع شدہ کتاب میں تبدیل کیا جا سکتا ہے جسے قارئین آن لائن تلاش کر سکیں گے۔ تو میرے ساتھ رہیے، کیونکہ اگلے چند منٹوں میں ہو سکتا ہے آپ شائع شدہ مصنف بننے کی طرف پہلا قدم اٹھا لیں۔ اب میں اپنی تدریس کا آغاز ہمیشہ اس عمل کی عملی افادیت دکھا کر کرتا ہوں۔ اسی وجہ سے میں ایک کتاب استعمال کروں گا جو میں نے خود لکھی اور شائع کی ہے، جس کا عنوان ہے آن لائن پیسے کیسے کمائیں۔ جب میں نے یہ کتاب چند سال پہلے لکھی تھی، اس وقت جب اے آئی ٹیکنالوجی عام نہیں ہوئی تھی، تو میں نے ایک فری لانس ڈیزائنر کو کتاب کا سرورق بنانے کے لیے ہائر کیا تھا۔ آپ دیکھ رہے ہیں، میں نے یہ سرورق کئی زبانوں میں بنوایا تھا، جن میں انگریزی، عربی، چینی، فرانسیسی، جرمن، ہندی اور ہسپانوی شامل ہیں، اور اس پر مجھے سینکڑوں ڈالر خرچ کرنا پڑے تھے۔ لیکن آج کچھ غیر معمولی بدل چکا ہے۔
चैट जीपीटी और एआई डिजाइन प्रॉम्प्ट्स जैसे टूल्स इस्तेमाल करते हुए मैंने इसी किताब के नए एडिशन का सर्वरक बिल्कुल मुफ्त डिजाइन कर लिया। इस ट्यूटोरियल में मैं आपको वही असल प्रॉम्प्ट्स फराहम करूंगा जो इस किताब के सर्वरक को बनाने के लिए इस्तेमाल हुए थे। ये इसलिए नहीं कि आप उन्हें बिल्कुल वैसा ही कॉपी करें, बल्कि इसलिए कि आप उन्हें एक रहनुमाई के तौर पर इस्तेमाल करें। आप इन प्रॉम्प्ट्स को अपनी किताब के मौजू, अपने शोबे और अपनी तख्लीकी सोच के मुताबिक तब्दील और अपनी मर्जी के मुताबिक बना सकेंगे। दूसरे लफ्जों में, जब आप समझ जाएंगे कि ये प्रॉम्प्ट्स कैसे काम करते हैं, तो आप अपनी मर्जी का तकरीबन कोई भी किताब का सर्वरक डिजाइन कर सकेंगे। तो अगर आप बरसों से अपने दिल में किताब लिए फिर रहे हैं, तो शायद यही वो लम्हा है जब आप उसे हकीकत में ला सकते हैं। आपकी कहानी, आपका इल्म और आपके तजुर्बात, शायद यही वो चीज है जिसकी दुनिया में किसी और को जरूरत है। और आज आपके पास वो टूल्स मौजूद हैं जिनसे आप ये सब मुमकिन बना सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। जब मैं अपनी किताब लिखने के बारे में सोच रहा था, जिसका उन्वान था ऑनलाइन पैसे कैसे कमाएं, तो मेरा मकसद बहुत सादा था। मैं दुनिया भर के लोगों की मदद करना चाहता था कि वो अमली तरीके जान सकें जिनसे वो ऑनलाइन पैसे कमा सकते हैं। ऑनलाइन पैसे कमाने का मौजू हर जगह मकबूल है। चाहे आप दुनिया के किसी भी हिस्से में रहते हों, चाहे आप जवान हो या बूढ़े, हर कोई रोजमर्रा जिंदगी में पैसे की अहमियत को समझता है। जैसा कि बाइबल में कहा गया है, पैसा हर चीज का जवाब है। हम सबको जीने के लिए, अपने खानदान की कफालत के लिए और एक बेहतर और ज्यादा पुरमानी जिंदगी बनाने के लिए पैसे की जरूरत होती है। इसी वजह से ऑनलाइन पैसे कमाने का शोभा बेहद ताकतवर है। ये हर जगह लोगों से मुखातिब होता है। तलबा, पेशावर अफराद, रिटायर्ड लोग और कारोबारी हजरात। जो भी अपनी माली हालत बेहतर बनाना चाहता है, वो ऑनलाइन आमदनी के तरीके सीख कर फायदा उठा सकता है। मैंने इस शोबे का इंतखाब इसलिए भी किया क्योंकि ये हमेशा रहने वाला है। दूसरे लफ्जों में, पैसे कमाने से मुतालिक मालूमात की मांग वक्त के साथ खत्म नहीं होती। लोग हमेशा ये जानना चाहेंगे कि अपनी माली जिंदगी को कैसे बेहतर बनाया जाए। इस शोबे की हमाजहती भी काबिल जिक्र है। ऐसा एक ख्याल कई मुख्तलिफ किस्म के मवाद में तब्दील हो सकता है। मिसाल के तौर पर, ऑनलाइन पैसे कमाने पर लिखी गई एक किताब को कई मुख्तलिफ जबानों में तर्जुमा किया जा सकता है, जिससे ये दुनिया भर के क़ारीन तक पहुंच सकती है। उसे यूट्यूब वीडियोस, ब्लॉग पोस्ट्स, पॉडकास्ट्स, ऑनलाइन कोर्सेज और दीगर कई डिजिटल मवाद की शक्ल में भी फैलाया जा सकता है। दर हकीकत मैं अक्सर अपनी किताब ऑनलाइन पैसे कैसे कमाएं को एक अमली मिसाल के तौर पर इस्तेमाल करता हूं, जब मैं दूसरों को अपनी किताबें लिखने और खुद शाये करने का तरीका सिखाता हूं। जब आप देखते हैं कि मैं इस अमल को कैसे अंजाम देता हूं, तो आपके लिए उन्हीं मराहिल पर अमल करना और अपनी किताब तख्लीक करना बहुत आसान हो जाता है। और ये हमें पहले मरहले तक ले आता है। अपनी किताब का ख्याल मुंतखब करें। हर किताब एक वाज़ेह ख्याल से शुरू होती है। एक लफ्ज लिखने से पहले आपको यह फैसला करना होगा कि आपकी किताब किस बारे में होगी और ये किसकी मदद करेगी। अपनी किताब के लिए सही ख्याल तलाश करने के कई तरीके हैं। आप कोई ऐसा मौजू मुंतखब कर सकते हैं जो आपके ज़ाती तजुर्बात, आपकी पेशा वराना मालूमात या वो महारतें हों जो आपने वक्त के साथ हासिल की हैं। एक और मौसर तरीका यह है कि आप ऐसे मसले पर तवज्जो मरकूज करें जिसका सामना बहुत से लोग कर रहे हैं। जब आप ऐसी किताब लिखते हैं जो हल फराहम करती है, तो कारीन खुद ब खुद दिलचस्पी लेते हैं, क्योंकि वो जवाबात तलाश कर रहे होते हैं। ये भी अहम है कि आप ये देखें कि आया आपका मौजू किसी मुनाफा बख्श शोबे से ताल्लुक रखता है या नहीं। कुछ मौजूआत बड़ी तादाद में लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे करते हैं और कई सालों तक अहमियत रखते हैं। एक मजबूत शोबा मुंतखब करने से इस बात के इम्कानात बढ़ जाते हैं कि आपकी किताब ज्यादा कारीन तक पहुंचेगी और ज्यादा असर डालेगी। तो इस अहम उसूल को याद रखें। एक लफ्ज लिखने से पहले आपको ये बात वाज़ेह तौर पर समझनी चाहिए कि आपकी किताब किस बारे में है और ये किसकी मदद के लिए लिखी जा रही है। जब आपके पास एक वाज़ेह ख्याल आ जाए, तो बाकी लिखने का अमल बहुत आसान हो जाता है। अब आइए उस चीज के बारे में बात करते हैं जो कामयाब किताब लिखते वक्त इंतहाई अहम है, और वो है अपने हदफी कारीन की शनाख्त करना। नए मुसन्निफिन की सबसे बड़ी गलतियों में से एक ये है कि वो ये समझे बगैर किताब लिख देते हैं कि ये किताब किसके लिए है। एक कामयाब किताब सबके लिए नहीं लिखी जाती। ये एक मखसूस ग्रोह के कारीन के लिए लिखी जाती है जो जवाबात, हल या रहनुमाई तलाश कर रहे हैं। अपनी किताब लिखना शुरू करने से पहले वक्त निकालकर अपने पारी को वाज़ेह तौर पर मुतय्यन करें। अपने आप से ये सवालात करें कि इस किताब से सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा। वो अपनी जिंदगी के किस मरहले में है।
کیا وہ ابتدائی ہیں، طلبہ ہیں، پیشہ ور ہیں یا کاروباری افراد ہیں؟ مثال کے طور پر اگر آپ آن لائن پیسے کمانے کے بارے میں کتاب لکھ رہے ہیں تو آپ کا ہدف وہ لوگ ہو سکتے ہیں جو اضافی آمدنی کمانے، سائیڈ بزنس شروع کرنے یا گھر سے کام کرنے کے طریقے تلاش کر رہے ہیں۔ جب آپ کو معلوم ہو جائے کہ آپ کے قارئین کون ہیں تو اگلا قدم یہ ہے کہ آپ سمجھیں کہ وہ کون سے مسائل حل کرنا چاہتے ہیں۔ لوگ عام طور پر ایک بنیادی وجہ سے کتابیں خریدتے ہیں، وہ جوابات چاہتے ہیں۔ ایک مصنف کے طور پر آپ کا کام یہ ہے کہ آپ انہیں الجھن سے وضاحت کی طرف اور مایوسی سے ترقی کی طرف لے جائیں۔ جب آپ کی کتاب حقیقی مسائل کو حل کرتی ہے تو قارئین خود کو سمجھا ہوا محسوس کرتے ہیں اور آپ کی کتاب ان کے لیے قیمتی بن جاتی ہے۔ جب بھی آپ لکھیں، ہمیشہ تصور کریں کہ آپ براہ راست اپنے قاری سے بات کر رہے ہیں۔ ایسی زبان استعمال کریں جو واضح ہو، سادہ اور مددگار ہو۔ جب سادہ وضاحت کافی ہو تو پیچیدہ وضاحتوں سے گریز کریں۔ جب قارئین کو محسوس ہو کہ کوئی کتاب خاص طور پر ان کے لیے لکھی گئی ہے تو وہ مصنف پر زیادہ اعتماد کرتے ہیں اور کتاب میں دی گئی رہنمائی پر عمل کرنے کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ آپ مصنوعی ذہانت کا استعمال بھی کر سکتے ہیں تاکہ آپ اپنے سامعین کو بہتر طور پر سمجھ سکیں۔ مثال کے طور پر آپ اس طرح کا پرومپٹ استعمال کر سکتے ہیں: آن لائن پیسے کمانے کے بارے میں ابتدائی افراد کے لیے کتاب کے ہدفی سامعین کی وضاحت کریں۔ مصنوعی ذہانت آپ کو مفید بصیرت فراہم کرے گی جو آپ کی کتاب کے انداز، مواد اور سمت کی رہنمائی کر سکتی ہے۔ اب جبکہ ہم اپنے سامعین کو جاننے کی اہمیت سمجھ چکے ہیں، اگلا قدم اپنے خیالات کو منظم کرنا ہے۔ یہ وہ مرحلہ ہے جہاں ایک مضبوط خاکہ تیار کرنا بہت مددگار ثابت ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ کتاب لکھنا مشکل ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب آپ کے پاس ایک واضح خاکہ ہو تو لکھنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ خاکہ دراصل آپ کی کتاب کے لیے ایک روڈ میپ ہوتا ہے۔ یہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کہاں سے شروع کر رہے ہیں، کن موضوعات پر بات کریں گے اور معلومات ایک باب سے دوسرے باب تک کیسے منتقل ہوں گی۔ خاکے کے بغیر بہت سے لکھاری خود کو گمشدہ محسوس کرتے ہیں۔ وہ لکھنا شروع تو کر دیتے ہیں لیکن انہیں یقین نہیں ہوتا کہ آگے کیا آنا چاہیے۔ خاکہ آپ کو ساخت، سمت اور اعتماد فراہم کرتا ہے۔ خالی صفحے کو گھوڑنے کے بجائے آپ بس وہ روڈ میپ فالو کرتے ہیں جو آپ پہلے ہی بنا چکے ہیں۔ آئیے ایک سادہ مثال دیکھتے ہیں۔ اگر آپ کی کتاب آن لائن پیسے کمانے کے بارے میں ہے تو اس کا خاکہ کچھ اس طرح ہو سکتا ہے: ایک تعارف جو کتاب کے مقصد کو بیان کرے، ایک باب جو قارئین کو آن لائن مواقع سمجھنے میں مدد دے، ایک اور باب جو فری لانسنگ اور ابتدائی افراد کے لیے شروعات کا طریقہ بیان کرے، ایک باب جو افیلیٹ مارکیٹنگ کے بارے میں ہو، ایک اور سیکشن جو یہ وضاحت کرے کہ یوٹیوب سے آمدنی کیسے حاصل کی جا سکتی ہے، اور ایک باب جو یہ دکھائے کہ لوگ اپنا آن لائن کورس کیسے بنا کر بیچ سکتے ہیں۔ ہر باب ایک واضح خیال پر مرکوز ہوتا ہے جس سے کتاب لکھنا بھی آسان ہو جاتا ہے اور قارئین کے لیے سمجھنا بھی۔ آج کل اے آئی ٹولز بھی مصنفین کو بہت تیزی سے خاکہ بنانے میں مدد دے سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کسی اے آئی ٹول کو اس طرح کی ہدایت دے سکتے ہیں: آن لائن پیسے کمانے کے بارے میں ابتدائی افراد کے لیے ایک تفصیلی کتاب کا خاکہ تیار کریں۔ اے آئی آپ کو ابواب، ذیلی موضوعات اور خیالات تجویز کرے گا جو آپ کی کتاب کو منظم کرنے میں مدد دے سکتے ہیں۔ آپ اس کے بعد خاکے کا جائزہ لے سکتے ہیں، اس میں تبدیلی کر سکتے ہیں اور اسے اپنی کتاب کے تصور کے مطابق ڈھال سکتے ہیں۔ جب آپ کے پاس ایک مضبوط خاکہ آ جائے تو کتاب لکھنا بہت آسان اور تیز ہو جاتا ہے۔ کتاب لکھنا شروع کرنے سے پہلے میں مختصراً اس تحریری ٹول کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا جسے میں ذاتی طور پر استعمال کرنا پسند کرتا ہوں۔ میرا پسندیدہ تحریری ٹول مائکروسافٹ ورڈ ہے۔ مجھے مائکروسافٹ ورڈ استعمال کرنا اس لیے پسند ہے کیونکہ اس سے کتاب لکھنا اور اس کی فارمیٹنگ بہت آسان اور منظم ہو جاتی ہے جب آپ مسودے پر کام کر رہے ہوتے ہیں۔ مائکروسافٹ ورڈ عام طور پر ونڈوز آپریٹنگ سسٹم کے ساتھ پہلے سے انسٹال ہوتا ہے۔ اگر یہ آپ کے کمپیوٹر پر پہلے سے موجود نہیں ہے تو آپ اسے آسانی سے مائکروسافٹ اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں یا مائکروسافٹ آفس پیکج کے حصے کے طور پر انسٹال کر سکتے ہیں۔ اب جب میں نئی کتاب لکھنے کے لیے تیار ہوتا ہوں تو سب سے پہلے میں خالی مائکروسافٹ ورڈ ڈاکیومنٹ کھولتا ہوں۔ جب خالی ڈاکیومنٹ کھل جاتا ہے تو میں عام طور پر کتاب کے لیے بنیادی ٹائپوگرافی سیٹ کرنے سے آغاز کرتا ہوں۔ اپنی زیادہ تر کتابوں کے لیے میں ایریل فونٹ استعمال کرنا پسند کرتا ہوں اور لکھتے وقت فونٹ سائز 16 رکھتا ہوں۔ یہ تھوڑا بڑا سائز متن کو پڑھنے اور مسودے پر کام کرتے ہوئے اس میں ترمیم کرنے کو آسان بنا دیتا ہے۔ بعد میں جب آخری فارمیٹنگ کا مرحلہ آتا ہے تو فونٹ سائز کو ہمیشہ اشاعت کی ضروریات کے مطابق ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے۔
स्क्रीन पर आप अब एक खाली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट देख रहे हैं। यही वो जगह है जहां लिखने का अमल शुरू होता है। उन सबसे पहले कामों में से एक जो मैं करना पसंद करता हूं वो ये है कि किताब के सर्वर की तस्वीर डॉक्यूमेंट में शामिल कर दूं। ऐसा करने से मुझे इस बात का बसरी अंदाजा हो जाता है कि मुकम्मल किताब कैसी नजर आएगी, और जैसे जैसे मंसूबा शक्ल इख्तियार करता है इससे जोश और जज्बा भी पैदा होता है। किताब का सर्वरक शामिल करने के बाद मैं अगला मरहला टाइटल पेज बनाने का इख्तियार करता हूँ। टाइटल पेज के बाद मैं कॉपीराइट पेज शामिल करता हूँ, और फिर वो दीगर सेक्शंस जो किताब के इब्तिदाई हिस्से को मुकम्मल करते हैं। उन सफ़हात को शुरू में ही मुनज़्ज़म करने से डॉक्यूमेंट पहले ही मुकम्मल किताब की साख्त इख्तियार करने लगता है, और जब एक बार साख्त तरतीब में आ जाए तो बाकी लिखने का अमल बहुत आसान और सीधा हो जाता है। इस हिस्से में हम एक कामयाब किताब लिखने के सबसे अहम राजों में से एक पर बात करेंगे। बहुत से लोग किताब लिखना चाहते हैं, लेकिन अक्सर वो इसलिए परेशान हो जाते हैं कि उन्हें मालूम नहीं होता कहाँ से शुरू करें। कुछ लोग एक खाली डॉक्यूमेंट खोलते हैं और फौरन लिखना शुरू करने की कोशिश करते हैं, इस उम्मीद पर कि ख्यालात खुद ब खुद तरतीब पा जाएंगे। लेकिन पेशावर मुसन्निफीन इस तरह नहीं लिखते। इसके बजाय वो एक बहुत अहम चीज से आगाज करते हैं। वो साख्त से आगाज करते हैं। किताब को एक घर बनाने की तरह समझे। घर बनाने से पहले मेमार सबसे पहले एक नक्शा तैयार करता है, जिसमें बिल्कुल वाज़ेह होता है कि हर चीज कहाँ जाएगी। बुनियाद, दीवारें, कमरे और छत, सब कुछ तामीर शुरू होने से पहले ही मंसूबाबंदी की जाती है। किताब लिखने का अमल भी बिल्कुल उसी तरह है। अपने अबवाब लिखने से पहले आपको अपनी किताब के लिए एक नक्शा चाहिए। इस नक्शे को आपकी किताब की साख्त कहा जाता है। उसे आपको वाज़ेह तौर पे समझाने के लिए मैं अपनी एक किताब की साख्त को मिसाल के तौर पे इस्तेमाल करूंगा। अब आपकी स्क्रीन पर मेरी किताब ऑनलाइन पैसे कैसे कमाएं की साख्त नजर आना शुरू हो जाएगी। जब मैं हर हिस्से की वजाहत करूंगा तो मैं किताब के असल सेक्शंस स्क्रीन पर दिखाऊंगा, ताकि आप बसरी तौर पर देख सकें कि किताब किस तरह मुनज़्ज़म की गई है। जब साख्त वाज़ेह हो जाए तो किताब लिखना बहुत आसान हो जाता है। दरहकीकत बहुत से तजुर्बाकार मुसन्निफिन आपको बताएंगे कि जब साख्त मुकम्मल हो जाए तो किताब आधी से ज्यादा तैयार हो जाती है। ज्यादातर नॉन फिक्शन किताबें एक सादा 3 हिस्सों पर मुश्तमिल साख्त की पैरवी करती हैं। पहला हिस्सा किताब का आगाज होता है। दूसरा हिस्सा किताब का असल मवाद या मरकजी हिस्सा होता है, और तीसरा हिस्सा किताब का इख्तितामी सेक्शन होता है। आइए इनमें से हर हिस्से को करीब से देखते हैं। पहला हिस्सा फ्रंट मैटर कहलाता है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये किताब का इब्तिदाई हिस्सा है। ये तारी को उस बात के लिए तैयार करता है कि वो क्या सीखने वाले हैं। फ्रंट मैटर में अमूमन टाइटल पेज, कॉपीराइट पेज और बाज़-औक़ात इंतसाब भी शामिल होता है। इसमें मवाद का जदवल भी शामिल हो सकता है जो कारी को बताता है कि किताब किस तरह मुनज़्ज़म की गई है। फ्रंट मैटर का एक और अहम हिस्सा तारुफ है। तारुफ कारी को यह समझने में मदद देता है कि ये किताब क्यों लिखी गई, ये किसके लिए है और वो इससे क्या सीखने की तवक्को कर सकते हैं। तारुफ को अपने कारी के साथ एक दोस्ताना गुफ्तगू के तौर पर सोचें। ये उनका खैर मकदम करता है और उन्हें आगे के सफर के लिए तैयार करता है। अब आइए किताब के सबसे अहम हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। इसे किताब का मरकजी हिस्सा कहा जाता है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये वो जगह है जहां किताब के अहम अबवाब मुनज़्ज़म किए जाते हैं। किताब का मरकजी हिस्सा अबवाब पर मुश्तमिल होता है और हर बाब एक अहम ख्याल पर मरकूज होता है। हर चीज एक साथ सिखाने के बजाय हर बाब कारी की रहनुमाई कदम ब कदम करता है। मिसाल के तौर पर मेरी किताब ऑनलाइन पैसे कैसे कमाए में हर बाब इस मखसूस तरीके पर मरकूज है जिससे लोग ऑनलाइन आमदनी हासिल कर सकते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये अबवाब मुख्तलिफ मौके का अहाता करते हैं, जैसे फ्रीलांसिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, यूट्यूब आमदनी, ऑनलाइन कोर्सेज और दीगर डिजिटल मौके। हर बाब एक ऐसा बुनियादी जुज बन जाता है जो कारी को बड़ी तस्वीर समझने में मदद देता है। जब अबवाब को वाज़ेह तौर पर तरतीब दिया जाए तो कारीन आपके ख्यालात को आसानी से समझ सकते हैं और पूरी किताब में दिलचस्पी बरकरार रखते हैं। अब आइए किताब के आखिरी हिस्से पर नजर डालते हैं। इस हिस्से को बैक मैटर कहा जाता है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यह हिस्सा किताब को एक बामानी अंजाम तक पहुंचाता है। उसमें एक नतीजा शामिल हो सकता है जो किताब के अहम असबाक का खुलासा पेश करता है।
کچھ مصنفین اضافی وسائل، تجویز کردہ ٹولز یا حوالہ جات بھی شامل کرتے ہیں جو قارئین کو مزید سیکھنے میں مدد دیتے ہیں۔ ایک اور عام حصہ وہ صفحہ ہے جہاں قارئین کتاب لکھنے والے کے بارے میں مزید جان سکتے ہیں۔ اب یہاں ایک زبردست مشورہ ہے جو آپ کے لیے کتاب لکھنا بہت آسان بنا سکتا ہے۔ اپنے ابواب لکھنا شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے اپنا جدول مضامین تیار کریں۔ جدول مضامین آپ کی پوری کتاب کے لیے ایک نقشہ راہ کا کام کرتا ہے۔ جیسا کہ آپ اپنی اسکرین پر موجود مثال سے دیکھ سکتے ہیں، جب ابواب واضح طور پر درج کر دیے جائیں تو کتاب کی ساخت کو سمجھنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ جب آپ ابواب کی فہرست بناتے ہیں تو دراصل آپ اس سفر کا خاکہ تیار کر رہے ہوتے ہیں جس پر آپ اپنے قاری کو لے جانا چاہتے ہیں۔ جب ابواب واضح طور پر متعین ہو جائیں تو لکھنا بہت آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ کو پہلے ہی معلوم ہوتا ہے کہ ہر حصہ کس بارے میں ہوگا۔ خالی صفحے کو گھورنے کے بجائے آپ صرف ایک وقت میں ایک باب لکھنے پہ توجہ مرکوز کرتے ہیں۔ اس اہم بات کو یاد رکھیں، عظیم کتابیں اتفاقاً نہیں لکھی جاتی، انہیں ارادے، منصوبہ بندی اور واضح ساخت کے ساتھ تیار کیا جاتا ہے۔ جب آپ کی کتاب کی ساخت مضبوط ہو تو آپ کے قارئین کے لیے آپ کے خیالات کو سمجھنا اور سیکھے ہوئے کو اپنانا آسان ہو جاتا ہے۔ اور یہی ہر عظیم مصنف کا مقصد ہوتا ہے کہ وہ قارئین کی رہنمائی کرے، جہاں وہ اس وقت ہیں وہاں سے لے کر جہاں وہ جانا چاہتے ہیں وہاں تک۔ اس سے پہلے کتاب لکھنا بالکل مختلف تجربہ تھا۔ آپ قلم اور کاغذ اٹھاتے اور ہاتھ سے لکھنا شروع کرتے، یا شاید ٹائپ رائٹر کے سامنے بیٹھ کر احتیاط سے ٹائپ کرتے ہر صفحہ۔ یہی روایتی طریقہ تھا جسے مصنفین نے کئی سالوں تک کتابیں تخلیق کی۔ آج حالات بالکل بدل چکے ہیں۔ مصنوعی ذہانت کی آمد کے ساتھ کتاب لکھنا بہت آسان اور تیز ہو گیا ہے۔ اکثر صورتوں میں آپ کو صرف ایک واضح خیال اور ایک قابل اعتماد اے آئی رائٹنگ اسسٹنٹ جیسے کہ چیٹ جی پی ٹی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ذاتی طور پر میں نے اپنی کتابوں پر کام کرتے ہوئے چیٹ جی پی ٹی کو اپنا بنیادی رائٹنگ اسسٹنٹ استعمال کرنے میں بہت آسانی محسوس کی ہے۔ اس اے آئی ٹول کی ایک بات جو مجھے پسند ہے وہ یہ ہے کہ یہ بہت براہ راست اور ذہین ہے۔ یہ سیدھی بات پر آ جاتا ہے اور خیالات کو واضح طور پر منظم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ کبھی کبھی آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، لیکن اسے صحیح طریقے سے بیان کرنے میں مشکل پیش آتی ہے۔ یہی وہ موقع ہے جب چیٹ جی پی ٹی انتہائی مددگار ثابت ہوتا ہے۔ یہ آپ کے الفاظ کو نکھارنے، آپ کے خیالات کو ترتیب دینے اور آپ کے آئیڈیاز کو واضح اور پیشہ ورانہ انداز میں پیش کرنے میں مدد کر سکتا ہے۔ یہ بات اپنی جگہ، لیکن جب بھی میں نئی کتاب لکھنا شروع کرتا ہوں تو عموماً سب سے پہلے چیٹ جی پی ٹی کھولتا ہوں اور اس موضوع کی وضاحت کرتا ہوں جس پر میں لکھنا چاہتا ہوں۔ جب میں یہ معلومات فراہم کر دیتا ہوں تو چیٹ جی پی ٹی عام طور پر اس موضوع پر تفصیلی بصیرت فراہم کرتا ہے اور اکثر تحریری عمل کو شروع کرنے کے مفید طریقے بھی تجویز کرتا ہے۔ وضاحت کے لیے اور آپ کو یہ سمجھانے کے لیے کہ یہ ٹول کتنا طاقتور ہو سکتا ہے، میں آپ کو دکھاؤں گا کہ میں کتاب لکھتے وقت چیٹ جی پی ٹی کو کیسے استعمال کرتا ہوں۔ اس مظاہرے میں چیٹ جی پی ٹی کے ساتھ ایسے بات چیت کروں گا جیسے میں یہ کتاب بالکل نئے سرے سے شروع کر رہا ہوں۔ اس مشق کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو بالکل واضح طور پر دکھایا جائے کہ چیٹ جی پی ٹی سے کیسے بات کی جائے تاکہ یہ آپ کو اپنی کتاب مؤثر طریقے سے لکھنے میں مدد دے سکے۔ اس مظاہرے کے اختتام تک آپ یہ سمجھ جائیں گے کہ چیٹ جی پی ٹی کو اپنا ذاتی رائٹنگ اسسٹنٹ بنا کر کس طرح اپنے خیالات کو ایک مکمل کتاب میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گا کہ چیٹ جی پی ٹی کو استعمال کرتے ہوئے شروع سے آخر تک مکمل کتاب کیسے لکھی جا سکتی ہے۔ یہ طریقہ کار آپ کا بے پناہ وقت بچائے گا اور کتاب لکھنے کے پورے سفر کو اکیلے کرنے کے مقابلے میں بہت آسان بنا دے گا۔ چیزوں کو آسان رکھنے کے لیے میں نے اس عمل کو 4 آسان مراحل میں تقسیم کر دیا ہے تاکہ آپ بغیر کسی الجھن کے اس کے ساتھ چل سکیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ پہلا مرحلہ، اپنے کتابی منصوبے کو چیٹ جی پی ٹی کے ساتھ شروع کریں۔ چیٹ جی پی ٹی تک رسائی کے لیے گوگل کھولیں اور سرچ بار میں چیٹ جی پی ٹی لکھیں۔ تلاش کے لیے انٹر گھمائیں۔ جب نتائج کا صفحہ لوڈ ہو جائے تو نیچے اسکرول کریں جب تک کہ آپ کو چیٹ جی پی ٹی کا آفیشیل لنک نہ مل جائے۔ اس آفیشیل لنک پر کلک کریں جس پر لکھا ہو چیٹ جی پی ٹی اوپن اے آئی، آپ کا روزمرہ کا اے آئی ایجنٹ۔ چیٹ جی پی ٹی کا انٹرفیس مکمل طور پر لوڈ ہونے کا انتظار کریں۔ جب صفحہ کھل جائے تو کنیکشن چیک کرنے کے لیے ایک سادہ سا پیغام جیسے ہیلو لکھیں۔ اپنا پیغام بھیجنے کے لیے انٹر دبائیں۔
चैट जीपीटी एक जवाब देगा जिसमें खुशामदीद कहा जाएगा और इस बात की तस्दीक होगी कि सब कुछ सही काम कर रहा है। अब आपके पास चैट जीपीटी खुला हुआ है और आपकी किताब लिखने के मंसूबे में मदद के लिए तैयार है। आइए अगले मरहले की तरफ बढ़ता है। दूसरा मरहला, अपनी किताब का ख्याल पेश करें। अब वक्त है कि आप चैट जीपीटी को बताएं कि आप किस मौजू पर किताब लिखना चाहते हैं। प्रॉम्प्ट बॉक्स में चैट जीपीटी से दरखास्त लिखें कि वो आपके मुंतखब करदा उन्वान के साथ किताब लिखने में आपकी मदद करे। आप ये भी पूछ सकते हैं कि आया ये मौजू फायदामंद और मुनाफा बख्श है या नहीं। अपना प्रॉम्प्ट भेजने के लिए एंटर दबाएं। देखें कि चैट जीपीटी आपके किताब के मौजू का तज्जिया करता है और इस शोबे के बारे में तफसीली मालूमात फराहम करता है, जिनमें मार्केट की तलब, मुनाफे की सलाहियत और मुमकिना अबवाब के ख्यालात शामिल हैं। इससे आपको अपनी किताब के लिए एक मजबूत बुनियाद मिलती है। आइए अगले मरहले की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा मरहला, एक पुरकशिश सबटाइटल बनाए। एक मौसर सबटाइटल आपके कारी की तवज्जो हासिल करने में मदद देता है। इस तजवीज को नुमाया करें जिसमें कहा गया है कि किताब के लिए एक पुरकशिश सबटाइटल बनाएं। कॉपी वाले बटन पर क्लिक करें। फिर नकलशुदा मतन को चैट जीपीटी के प्रॉम्प्ट बॉक्स में पेस्ट करें। दरख्वास्त जमा करवाने के लिए एंटर दबाएं। अब चैट जीपीटी आपकी किताब के लिए कई सबटाइटल के अख्तियारात तैयार करेगा। तजावीज़ को स्क्रॉल करें और वो सबटाइटल मुंतखब करें जो आपकी किताब के पैगाम और कद्र को सबसे बेहतर अंदाज में बयान करता हो। अब आपके पास एक पुरकशिश सबटाइटल है जो आपकी किताब को मजबूत बनाता है। आइए अगले मरहले की तरफ बढ़ते हैं। चौथा मरहला, एक बेहतरीन फरोख्त होने वाला जदवल मवाद तैयार करें। इस तजवीज़ को नुमाया करें जिसमें कहा गया है कि एक बेहतरीन फरोख्त होने वाला जदवल मवाद तैयार करें। प्रॉम्प्ट को कॉपी करें और इसे चैट जीपीटी के मैसेज बॉक्स में पेस्ट करें। एंटर दबाएं। देखें कि किस तरह चैट जीपीटी एक मुकम्मल जदवल मवाद तैयार करता है जो किसी पेशावर बेहतरीन फरोख्त होने वाली किताब की तरह तरतीब दिया गया है। अब आपकी किताब के पास एक वाज़ेह रोड मैप है। आइए जारी रखते हैं। अब हम किताब का तारुफ लिखेंगे। उस तजवीज़ को नुमाया करें जिसमें कहा गया है कि एक बेहतरीन फरोख्त होने वाला तारुफ लिखें। मतन को कॉपी करें और उसे चैट जीपीटी के प्रॉम्प्ट बॉक्स में पेस्ट करें। एंटर दबाएं। इंतजार करें जब तक चैट जीपीटी आपकी किताब के लिए मुकम्मल तारुफ तैयार नहीं कर लेता। जब तारुफ जाहिर हो जाए तो पूरा मतन कॉपी करने के लिए कॉपी आइकॉन पर क्लिक करें। अब आइए तारुफ को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फॉर्मेट करते हैं। अपने कंप्यूटर पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलें। फाइल पर क्लिक करें, फिर नया मुंतखब करें। साफ वर्कस्पेस के लिए ब्लैंक डॉक्यूमेंट मुंतखब करें। चैट जीपीटी से कॉपी किया गया तारुफ कंट्रोल के साथ वी दबाकर पेस्ट करें। दस्तावेज को साफ करें और कोई भी प्रॉम्प्ट टेक्स्ट जो गलती से पेस्ट हो गया हो उसे हटा दें। तारुफ के उन्वान और अपनी किताब के उन्वान को नुमाया करें। फॉन्ट का साइज तकरीबन 22 से 24 पॉइंट्स तक बढ़ा दें। उन्वानात को सेंटर अलाइन करें ताकि वो वाज़ेह तौर पर नुमाया हो। दस्तावेज को स्क्रॉल करें ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि सब कुछ साफ और सही फॉर्मेट में है। अब आपका तारुफ तैयार है। अब अगला मरहला किताब के सरवरक की तस्वीर शामिल करते हैं। इंसर्ट टैब पर क्लिक करें। एक चीज मुंतखब करें, फिर दिस डिवाइस का इंतखाब करें। अपने कंप्यूटर पर किताब के सरवरक की तस्वीर तलाश करें और इंसर्ट पर क्लिक करें। तस्वीर को कोने वाले हैंडल से ड्रैग करके उस वक्त तक रीसाइज करें जब तक वो सफ़े पर अच्छी तरह फिट ना हो जाए। यकीन दहानी करें कि तस्वीर प्रोफेशनल लग रही हो। अब वापस चैट जीपीटी पे जाएं। एक प्रॉम्प्ट लिखें जिसमें चैट जीपीटी से कहें कि आपके प्रोजेक्ट के लिए खूबसूरत और दिलकश किताब का सरवरक तैयार करे। एंटर दबाएं। चैट जीपीटी आपके लिए कई किताब के सरवरक के डिजाइन के ऑप्शंस तैयार करेगा जिनमें से आप इंतखाब कर सकते हैं। जो आपको सबसे ज्यादा पसंद आए उसे मुंतखब करें। सरवरक डाउनलोड करने के लिए मुंतखब करदा तस्वीर पर डाउनलोड बटन पर क्लिक करें। डाउनलोड शुदा फाइल को खोलें। सी मोर पे क्लिक करें, फिर सेव एज मुंतखब पे। फाइल का नाम अपनी किताब के उन्वान से बदल दें ताकि बाद में आसानी से मिल जाए। सेव पर क्लिक करें। अब आपका किताब का सरवरक आपके कंप्यूटर में महफूज हो गया है। और बस इसी तरह आपने चैट जीपीटी और मसनूई जहानत के टूल्स की मदद से एक मुकम्मल किताब लिखने और डिजाइन करने का अमल मुकम्मल कर लिया है। हैरत अंगेज है कि आजकल एआई क्या कुछ कर सकती है। उससे पहले कि मैं आपको ये दिखाऊं कि अपनी ई बुक के टेबल ऑफ कंटेंट्स को किस तरह फॉर्मेट करें ताकि वो क्लिकेबल हो जाए, मैं आपको जल्दी से अपनी किताब के टेबल ऑफ कंटेंट्स का जायजा दिलाता हूं। ऑनलाइन पैसे कैसे कमाएं जिसे पहले ही सही तरीके से फॉर्मेट किया जा चुका है।
اس سے آپ کو واضح اندازہ ہو جائے گا کہ یہ مرحلہ کیوں اتنا اہم ہے اور یہ آپ کی کتاب کو قاری کے لیے کس طرح زیادہ آسان بناتا ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھیں گے، ٹیبل آف کانٹینٹس میں ہر باب لنکڈ ہے، جس سے قارئین کسی بھی سیکشن پر کلک کر کے فوراً کتاب کے اس حصے پر جا سکتے ہیں۔ برائے کرم اپنی اسکرین پر توجہ دیں، میں آپ کو یہ عمل کر کے دکھاتا ہوں۔ اور یہی ہے کلکیبل ٹیبل آف کانٹینٹس بنانا۔ جب آپ کا ٹیبل آف کانٹینٹس کلکیبل ہو تو اس کا مطلب ہے کہ قاری صرف کسی باب کے عنوان پر کلک کر کے فوراً کتاب کے اس حصے پر جا سکتا ہے۔ یہ ڈیجیٹل کتابوں جیسے پی ڈی ایفس اور ای بکس کے لیے انتہائی اہم ہے، کیونکہ قارئین درجنوں یا حتیٰ کہ سینکڑوں صفحات کو سکرول کر کے کوئی خاص باب تلاش کرنا نہیں چاہتے۔ اس کے بجائے وہ صرف کلک کر کے براہ راست اس حصے پر جا سکتے ہیں جسے وہ پڑھنا چاہتے ہیں۔ اسے ایک ویب سائٹ کے نیویگیشن مینیو کی طرح سمجھیں۔ یہ قارئین کو آپ کی کتاب میں تیزی اور آسانی سے آگے بڑھنے میں مدد دیتا ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گا کہ اپنے ڈاکیومنٹ کے لیے کلکیبل ٹیبل آف کانٹینٹس کیسے بنایا جائے۔ اس سے آپ کے قارئین کے لیے کسی بھی حصے پر بغیر درجنوں صفحات سکرول کیے فوراً پہنچنا بہت آسان ہو جائے گا۔ میں اس عمل کو 5 آسان مراحل میں تقسیم کروں گا تاکہ آپ آسانی سے اس کی پیروی کر سکیں۔ آئیے پہلے مرحلے سے شروع کرتے ہیں، جو کہ ڈیڈیکیشن سیکشن کو بک مارک اور لنک کرنا ہے۔ سب سے پہلے نیچے سکرول کریں جب تک کہ آپ اپنے ڈاکیومنٹ میں ڈیڈیکیشن پیج نہ دیکھ لیں۔ اب ہیڈنگ ڈیڈیکیشن کو ہائی لائٹ کریں۔ اب اسکرین کے اوپر ریبن میں موجود انسرٹ ٹیب پہ کلک کریں۔ لنک سیکشن میں ڈراپ ڈاؤن ایرو پر کلک کریں اور بک مارک منتخب کریں۔ ایک بک مارک ڈائلاگ باکس ظاہر ہوگا۔ بک مارک نیم فیلڈ میں اپنے بک مارک کے لیے ایک وضاحتی نام لکھیں، پھر ایڈ پر کلک کریں تاکہ بک مارک بن جائے۔ اب دوبارہ اوپر سکرول کریں اور ٹیبل آف کانٹینٹس پہ جائیں۔ اپنے ٹیبل آف کانٹینٹس میں لفظ ڈیڈیکیشن کو ہائی لائٹ کریں۔ دوبارہ انسرٹ ٹیب پر جائیں، لنکس ڈراپ ڈاؤن مینیو کھولیں اور اس بار لنک منتخب کریں۔ انسرٹ ہائپر لنک ڈائلاگ باکس میں وہ بک مارک منتخب کریں جو آپ نے ابھی بنایا ہے۔ ہائپر لنک بنانے کے لیے اوکے پہ کلک کریں۔ لنک کو ٹیسٹ کرنے کے لیے اپنے کی بورڈ پر کنٹرول کی دبائیں اور ڈیڈیکیشن انٹری پر کلک کریں۔ یہ فوراً دستاویز کے اس حصے پر لے جائے گا۔ اب ہم نے کامیابی سے ڈیڈیکیشن سیکشن کو بک مارک اور لنک کر لیا ہے۔ آئیے اگلے مرحلے کی طرف بڑھتے ہیں۔ مرحلہ 2 یہ ہے کہ انٹروڈکشن کو بک مارک اور لنک کیا جائے۔ نیچے سکرول کریں جب تک آپ کو انٹروڈکشن کی ہیڈنگ نہ مل جائے۔ ہیڈنگ کو ہائی لائٹ کریں، انسرٹ ٹیب پر کلک کریں، پھر لنکس ڈراپ ڈاؤن مینیو کھولیں اور بک مارک منتخب کریں۔ بک مارک نیم فیلڈ میں اس سیکشن کے لیے ایک واضح نام لکھیں۔ ایڈ پر کلک کریں تاکہ بک مارک محفوظ ہو جائے۔ اب دوبارہ ٹیبل آف کانٹینٹس پر واپس سکرول کریں، لفظ انٹروڈکشن کو ہائی لائٹ کریں، پھر سے لنکس مینو کھولیں، لنک منتخب کریں اور انسرٹ لنک پر کلک کریں۔ جو ڈائلاگ باکس ظاہر ہو اس میں فہرست سے انٹروڈکشن بک مارک منتخب کریں۔ ہائپر لنک بنانے کے لیے اوکے پہ کلک کریں۔ اب لنک کو ٹیسٹ کرنے کے لیے کنٹرول کی دبا کر انٹروڈکشن پہ کلک کریں۔ یہ سیدھا انٹروڈکشن سیکشن پہ لے جانا چاہیے۔ زبردست، اب ہم نے کامیابی سے انٹروڈکشن کو لنک کر لیا ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ چیپٹر 1 کو بک مارک کریں اور اس سے لنک بنائیں۔ نیچے سکرول کریں جب تک آپ کو چیپٹر 1 نہ مل جائے۔ چیپٹر 1 کی ہیڈنگ کو ہائی لائٹ کریں، انسرٹ ٹیب پر کلک کریں، لنکس ڈراپ ڈاؤن مینیو کھولیں اور بک مارک منتخب کریں۔ بک مارک نیم والے خانے میں بغیر سپیس کے کوئی سادہ نام لکھیں، جیسے چیپٹر 1۔ ایڈ پر کلک کریں تاکہ بک مارک بن جائے۔ اب دوبارہ اپنی ٹیبل آف کانٹینٹس پر واپس سکرول کریں، چیپٹر 1 کو ہائی لائٹ کریں، لنکس مینو کھولیں، لنک پر کلک کریں اور انسرٹ لنک منتخب کریں۔ انسرٹ ہائپر لنک ڈائلاگ باکس میں چیپٹر 1 کا بک مارک منتخب کریں، اوکے پہ کلک کریں۔ اب کنٹرول کی دبائیں اور چیپٹر 1 کے اندراج پر کلک کریں تاکہ لنک کو ٹیسٹ کیا جا سکے۔ یہ آپ کو سیدھا چیپٹر 1 کے آغاز پر لے جائے گا۔ بہت خوب، اب چیپٹر 1 لنک ہو چکا ہے۔ آئیے اگلے مرحلے کی طرف بڑھتے ہیں۔ چوتھا مرحلہ یہ ہے کہ چیپٹر 2 کو بک مارک کریں اور اس سے لنک بنائیں۔ چیپٹر 2 کی ہیڈنگ تک نیچے سکرول کریں، ہیڈنگ کو ہائی لائٹ رہے، انسرٹ ٹیب پہ جائیں، لنکس مینیو کھولیں اور بک مارک منتخب کریں۔ بک مارک نیم والے خانے میں ایک سادہ شناختی نام لکھیں، جیسے چیپٹر 2۔ ایڈ پہ کلک کریں۔ اب دوبارہ اوپر جا کر اپنے جدول مواد ٹیبل آف کانٹینٹس پر سکرول کریں، چیپٹر 2 کو ہائی لائٹ کریں،
لنک کے ڈراپ ڈاؤن مینیو کو کھولیں، لنک منتخب کریں اور انسرٹ لنک منتخب کریں۔ ڈائلاگ باکس میں چیپٹر 2 کا بک مارک منتخب کریں، اوکے پہ کلک کریں۔ لنک کو ٹیسٹ کرنے کے لیے کنٹرول دبائیں اور چیپٹر 2 کے اندراج پر کلک کریں۔ یہ آپ کو سیدھا چیپٹر 2 پر لے جانا چاہیے۔ بہت خوب، اب ہم نے کامیابی سے چیپٹر 2 کو لنک کر دیا ہے۔ اب آخری مرحلے کے طور پر تصدیق کریں کہ سب کچھ صحیح کام کر رہا ہے۔ اپنے دستاویز میں اسکرول کریں اور تصدیق کریں کہ تمام سیکشن صحیح طریقے سے لنک ہیں۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، جدول مواد میں کسی بھی آئٹم پر کلک کرنے سے فوراً اس سیکشن پر پہنچ جاتے ہیں۔ اس سے آپ کے قارئین کے لیے ایک ہموار اور پیشہ ورانہ نیویگیشن کا تجربہ بنتا ہے۔ اور بس یہی تھا، آپ کی کلکیبل جدول مواد اب استعمال کے لیے تیار ہے۔ کتاب کس کو لکھنی چاہیے؟ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ کتاب لکھنا صرف پیشہ ور مصنفین، اسکالرز یا مشہور ادیبوں کا کام ہے، لیکن حقیقت اس سے بہت مختلف ہے۔ آج کے دور میں ہر وہ شخص جس کے پاس علم، تجربہ، دانائی یا کوئی ایسی کہانی ہے جو دوسروں کی مدد کر سکتی ہے، اسے کتاب لکھنے پہ غور کرنا چاہیے۔ آپ کو ادبی ماہر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو مکمل گرامر جاننے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور آپ کو روایتی پبلشر سے اجازت لینے کی بھی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو صرف کوئی قیمتی چیز شیئر کرنے کی ضرورت ہے۔ کتابیں دراصل علم ہوتی ہیں، تجربہ اور دانائی جو اس انداز میں پیش کی جاتی ہیں کہ دوسرے لوگ سیکھ سکیں، ترقی کر سکیں اور مسائل حل کر سکیں۔ آئیے ایک ایسی بات پر بات کرتے ہیں جسے اکثر لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں، اور وہ ہے عمر۔ کتاب لکھنے کے لیے عمر کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ ایسے مصنفین بھی موجود ہیں جن کی عمر صرف 2 سال ہے اور ان کی کتابیں شائع ہو چکی ہیں۔ 5 سے 13 سال کی عمر کے بہت سے بچوں نے پہلے ہی ایسی کتابیں لکھ لی ہیں جو دوسرے نوجوان قارئین کو متاثر کرتی ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اپنی پہلی کتاب 70، 81 بلکہ 90 سال کی عمر میں لکھی۔ حقیقت بالکل سادہ ہے، کوئی بھی نہ تو بہت چھوٹا ہے اور نہ ہی بہت بڑا۔ اگر آپ کے پاس کچھ بامانی شیئر کرنے کے لیے ہے تو آپ کی آواز اہمیت رکھتی ہے۔ آپ کا زندگی کا تجربہ لوگوں تک اس انداز میں پہنچ سکتا ہے جس طرح اور کوئی نہیں پہنچا سکتا۔ مثال کے طور پر ایک اداکار انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کی حقیقتوں پر کتاب لکھ سکتا ہے۔ ایک کھلاڑی نظم و ضبط، ثابت قدمی اور کامیابی کے لیے درکار ذہنیت کے بارے میں لکھ سکتا ہے۔ ایک کاروباری شخص کمپنی بنانے کے دوران سیکھے گئے اسباق پر کتاب لکھ سکتا ہے۔ ایک استاد اس بارے میں لکھ سکتا ہے کہ نوجوان ذہنوں کو کیسے متاثر کیا جائے۔ لیکن کچھ طاقتور آوازیں بھی ہیں جنہیں دنیا کو سننے کی ضرورت ہے۔ کوئی ایسا شخص جس نے کبھی منشیات کی لت سے جدوجہد کی ہو اور پھر آزادی حاصل کی ہو، وہ ایک ایسی کتاب لکھ سکتا ہے جو دوسروں کو بحالی میں مدد دے۔ ایک سابق گینگ ممبر اس بارے میں لکھ سکتا ہے کہ اس نے زندگی میں ایک مختلف راستہ کیسے چنا۔ کوئی شخص جو جسم فروشی یا جرائم سے بچ نکلا ہو، وہ ایسے اسباق شیئر کر سکتا ہے جو دوسروں کو ان ماحول سے آزاد ہونے میں مدد دیں۔ ایک سابق قیدی جس نے اپنی زندگی دوبارہ سنواری ہو، وہ ان لوگوں کو متاثر کر سکتا ہے جو سمجھتے ہیں کہ ان کا مستقبل ختم ہو چکا ہے۔ اس کی اہمیت کی وجہ بہت سادہ ہے۔ وہ لوگ جو خود ان حالات سے گزر چکے ہیں، اکثر انہی حالات میں مبتلا لوگوں تک سب سے زیادہ مؤثر انداز میں پہنچ سکتے ہیں۔ ان کا پیغام اعتبار رکھتا ہے، ان کی کہانی میں اصل پن ہوتا ہے۔ کوئی ایسا شخص جس نے وہ راستہ کبھی نہ چلا ہو، چاہے سکھانے یا نصیحت کرنے کی کوشش کرے، اس کا پیغام اسی طرح دل کو نہیں لگتا۔ لیکن جب پیغام کسی ایسے شخص کی طرف سے آتا ہے جس نے وہ تجربہ خود جیا ہو، تو وہ دل کی گہرائیوں تک اثر کرتا ہے، وہ حقیقت بن جاتا ہے۔ اور یاد رکھیں، آپ کا پیغام صرف چھپی ہوئی کتاب کے ذریعے ہی شیئر کرنا ضروری نہیں۔ آج آپ کی کہانی کئی مختلف انداز میں دنیا تک پہنچ سکتی ہے۔ چھپی ہوئی کتابیں، ای بکس، آڈیو بکس، پوڈ کاسٹ، یوٹیوب ویڈیوز، آن لائن کورسز اور بہت سے دوسرے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز۔ اگر آپ کے پاس علم ہے تو وہ کسی کی مدد کر سکتا ہے۔ اگر آپ کے پاس تجربہ ہے تو وہ کسی کی رہنمائی کر سکتا ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی کہانی ہے جو کسی کو متاثر کر سکتی ہے، تو پھر آپ کے پاس کتاب لکھنے کے لیے سب کچھ پہلے سے موجود ہے۔ آپ کی کہانی شاید وہ حوصلہ افزائی ہو جس کی کسی کو اشد ضرورت ہے۔ آپ کا تجربہ وہ نقشہ راہ بن سکتا ہے جو کسی کو اپنی زندگی بدلنے میں مدد دے۔ اور آپ کا پیغام شاید اس شخص تک پہنچ جائے جو یہ محسوس کرتا ہے کہ کوئی بھی اس کے حالات کو نہیں سمجھتا۔ یہی کتاب لکھنے کی طاقت ہے، اور اسی لیے آپ کی آواز اہم ہے۔
اس مرحلے پر بہت سے لوگ ایک سوال پوچھتے ہیں، ڈینیل، کیا میں واقعی اس مہارت سے پیسے کما سکتا ہوں؟ اس کا جواب ہے جی ہاں، بالکل۔ کتاب لکھنا صرف ایک تخلیقی سرگرمی نہیں ہے، یہ ایک طاقتور آمدنی پیدا کرنے والی مہارت بھی بن سکتی ہے۔ جب آپ یہ سمجھ جاتے ہیں کہ کتابیں کیسے بنائی جاتی ہیں تو آپ کے لیے مواقع کی ایک پوری دنیا کھل جاتی ہے۔ سب سے پہلے آپ براہ راست اپنی لکھی ہوئی کتابوں سے پیسے کما سکتے ہیں۔ آپ کی کتاب کو پرنٹڈ کتاب، ای بک یا آڈیو بک کی صورت میں شائع کیا جا سکتا ہے اور اسے امیزون اور دیگر عالمی مارکیٹ پلیسز پر فروخت کیا جا سکتا ہے۔ جب بھی کوئی آپ کی کتاب خریدتا ہے آپ کو رائلٹی ملتی ہے۔ لیکن موقع یہاں ختم نہیں ہوتا۔ آپ اس مہارت کو استعمال کر کے گھوسٹ رائٹر بھی بن سکتے ہیں اور اس سے پیسے کما سکتے ہیں۔ بہت سے پروفیشنلز، کاروباری افراد، پادری اور بزنس لیڈرز کتابیں شائع کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس انہیں لکھنے کا وقت نہیں ہوتا۔ ایک گھوسٹ رائٹر کے طور پر آپ ان کے خیالات کو کتابوں میں ڈھالنے میں ان کی مدد کر سکتے ہیں اور اپنی اس خدمت کے عوض معاوضہ حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک اور موقع یہ ہے کہ آپ اپنی کتاب پبلشنگ سروس شروع کریں۔ بہت سے مصروف پروفیشنلز اپنی کتابیں شائع کرنا چاہتے ہیں لیکن انہیں ایڈیٹنگ، فارمیٹنگ، کور ڈیزائن اور پبلشنگ میں مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان خدمات کو فراہم کر کے آپ دوسروں کی کتابیں حقیقت بنانے میں مدد دے کر اپنا کاروبار بنا سکتے ہیں۔ اور بھی بہت کچھ ہے۔ آپ کی کتاب کا مواد دیگر طاقتور پلیٹ فارمز میں بھی تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ اپنی کتاب کو یوٹیوب چینل میں بدل سکتے ہیں جہاں ہر باپ ایک ویڈیو بن جائے گا۔ آپ اپنی کتاب کو پوڈ کاسٹ میں بھی تبدیل کر سکتے ہیں اور اپنے خیالات دنیا بھر کے سننے والوں تک پہنچا سکتے ہیں۔ آپ اپنی کتاب کو ایک مکمل آن لائن کورس میں بھی تبدیل کر سکتے ہیں۔ جب آپ اس طرح سوچنا شروع کریں گے تو آپ کو ایک بہت اہم بات کا احساس ہوگا۔ کتاب لکھنا صرف کتابیں بیچنے کے بارے میں نہیں ہے، یہ آپ کے خیالات کے گرد ایک مکمل علمی نظام بنانے کے بارے میں ہے۔ اور جب آپ یہ سمجھ جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ مواقع واقعی لامحدود ہیں۔ اب آئیے بات کرتے ہیں کہ آپ اپنی تیار شدہ کتاب کہاں اور کیسے شائع کر سکتے ہیں۔ جب آپ کا مسودہ مکمل اور صحیح طریقے سے فارمیٹ ہو جائے تو اگلا مرحلہ اسے کسی سیلف پبلشنگ پلیٹ فارم پر اپلوڈ کرنا ہے۔ آج کل کئی ایسے پلیٹ فارمز موجود ہیں جن کی مدد سے آپ اپنی کتاب خود شائع کر سکتے ہیں بغیر اس کے کہ کسی روایتی پبلشر کی منظوری کا انتظار کریں۔ ان پلیٹ فارمز میں Amazon کے KDP، گوگل پلے بکس، بارنز اینڈ نوبل پریس، ایپل بکس اور انگرم سپارک شامل ہیں۔ آپ کی آسانی کے لیے میں نے ان تمام پلیٹ فارمز کے لنک شامل کر دیے ہیں تاکہ آپ براہ راست ان کی ویب سائٹس پر جا کر مزید معلومات حاصل کر سکیں کہ ہر پلیٹ فارم کیا سہولیات فراہم کرتا ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت اہم بات ہے جسے ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ ہر پلیٹ فارم کی اپنی مخصوص شرائط اور تقاضے ہوتے ہیں۔ ہر پلیٹ فارم کے پاس مسودے کی فارمیٹنگ، سرورک کے ڈیزائن، قیمتوں، تقسیم اور دیگر اشاعت سے متعلق تفصیلات کے لیے مخصوص ہدایات ہوتی ہیں۔ اس لیے برائے کرم وقت نکالیں، ان کی شرائط کو بہت غور سے پڑھیں اور ان کی ہدایات کو مرحلہ وار فالو کریں۔ یہ حصہ بہت اہم ہے کیونکہ باریکیوں پر توجہ دینے سے آپ بہت سا ذہنی دباؤ بچا سکتے ہیں اور اشاعت کے عمل کے دوران غیر ضروری غلطیوں سے بچ سکتے ہیں۔ اور شاید آپ سوچ رہے ہوں گے، ڈینیل، مجھے مزید مدد کی ضرورت ہے۔ اگر آپ بھی ایسا محسوس کرتے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ جان لیں، میں اس وقت ایک منظم مرحلہ وار کورس تیار کر رہا ہوں جس میں یہ بتایا جائے گا کہ کتاب کیسے لکھی جائے اور شائع کی جائے۔ اس کورس میں آپ کو ہر چیز تفصیل سے سکھاؤں گا، جس میں یہ بھی شامل ہے کہ اپنی کتاب کو پیپر بیک فارمیٹ میں کیسے شائع کرنا ہے، اپنی فائلز کو صحیح طریقے سے کیسے تیار کرنا ہے اور اپنی کتاب کی مارکیٹنگ کیسے کرنی ہے تاکہ وہ صحیح قارئین تک پہنچ سکے۔ تو اس کے لیے نظر رکھیں، میرا مقصد صرف آپ کو کتاب لکھنے کی ترغیب دینا نہیں ہے، بلکہ یہ بھی ہے کہ آپ کو اعتماد کے ساتھ خیال سے مسودہ اور پھر شائع شدہ مصنف بننے تک مدد فراہم کروں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے، ڈینیل، آخر کتاب لکھ کر اور ان پلیٹ فارمز پر خود شائع کر کے کتنا کمایا جا سکتا ہے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے اور اس کا ایماندارانہ جواب یہ ہے، اس کی کوئی مقررہ حد نہیں ہے۔ آپ کی آمدنی، آپ کی حکمت عملی، آپ کی مستقل مزاجی اور اس بات پر منحصر ہے کہ آپ اپنی کتاب کو کس طرح پیش اور مارکیٹ کرتے ہیں۔ آئیے میں آپ کو ایک واضح تصویر پیش کرتا ہوں۔ بہت سے ابتدائی لوگوں کے لیے آمدنی ابتدا میں کم ہو سکتی ہے۔ کچھ مصنفین سالانہ $1000 سے بھی کم کماتے ہیں، خاص طور پہ جب وہ صرف ایک ہی کتاب شائع کرتے ہیں اور وہیں رک جاتے ہیں۔ لیکن یہ پوری کہانی نہیں ہے۔ وہ مصنفین جو اس کام کو سنجیدگی سے لیتے ہیں، مستقل مزاج رہتے ہیں اور کئی کتابیں بناتے ہیں، وہ اصل نتائج دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔
कुछ लोग हर महीने चंद $100 कमाते हैं। दूसरे लोग अपनी आमदनी को 1,000, 2,000, यहाँ तक कि $5,000 महाना तक बढ़ा लेते हैं। इस मकाम पर लिखना सिर्फ एक मशगला नहीं रहता, ये काबिल एतमाद आमदनी का जरिया बन जाता है। और फिर सबसे ज्यादा कमाने वाले लोग भी हैं वो मुसन्निफीन जिन्होंने निजाम बनाए, कई किताबें तख्लीक की और मार्केटिंग में महारत हासिल की। ये लोग सालाना 6 हिस्सों तक कमाते हैं और बाज सूरतों में खुद इशात से लाखों डॉलर भी कमा लेते हैं। और यहाँ एक ताकतवर बात है जो आपको समझनी चाहिए। बहुत सी खुद इशात प्लेटफॉर्म्स फी किताब फरोख्त पर 70% तक रॉयल्टी अदा करते हैं। इसका मतलब है कि आप अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा अपने पास रखते हैं। लेकिन यहाँ एक हकीकत है जो ज्यादातर लोग नहीं जानते। एक किताब शाज़ो नादिर ही आपको अमीर बनाती है, लेकिन कई किताबें सही हिकमत अमली के साथ वाकई आपकी जिंदगी बदल सकती हैं। कामयाब मुसन्निफीन एक किताब पर नहीं रुकते, वो मुसलसल लिखते हैं पे। वो मखसूस सामीन को हदफ बनाते हैं। वो यूट्यूब, सोशल मीडिया और ईमेल लिस्ट जैसे प्लेटफॉर्म्स बनाते हैं। वो लिखने को मशगला नहीं बल्कि कारोबार समझते हैं। आइए मैं आपके लिए इसे आसान बना देता हूं। एक किताब आपको तजुर्बा देती है, चंद किताबें आमदनी पैदा कर सकती हैं, कई किताबें हिकमत अमली के साथ मिलकर दौलत बना सकती हैं। और यहाँ एक और भी ज्यादा ताकतवर बात है, आपकी किताब सिर्फ किताबों की फरोख्त के लिए नहीं है। एक किताब ऑनलाइन कोर्सेज, यूट्यूब मवाद, तकरीरी मौक़े, मुशावरत, कोचिंग और आमदनी के कई जराए तक ले जा सकती है। तो जब आप पूछते हैं कि मैं कितने कमा सकता हूं, तो असल जवाब ये है, आपकी किताब लामहदूद मौक़े का दरवाजा बन सकती है। अगर आपकी पहली किताब ज्यादा ना कमा सके तो मायूस ना हो। आज आप जितने भी कामयाब मुसन्निफीन को देखते हैं, उन्होंने सिफर फरोख्त, सिफर सामीन और सिर्फ एक ख्याल से शुरुआत की थी। फर्क यह था कि वो मुस्तकिल मिजाज रहे। आप सिर्फ पैसे कमाने के लिए किताब नहीं लिखा है, आप एक असासा बना है जो आपको बार बार आमदनी दे सकता है। आप में से बहुत से लोग जो ये देख रहे हैं शायद सोच रहे होंगे, मुझे नहीं लगता कि मैं किताब लिख सकता हूं। लेकिन आप हैरान हो सकता है आप ना सिर्फ एक बल्कि कई किताबें लिख डालें इससे पहले कि आपको पता भी चले। जब मुझे पहली बार अपनी किताब द प्रोटोकॉल ऑफ हिज प्रेजेंस लिखने का इल्हाम मिला, तो आगाज आसान नहीं था। ये सब कुछ उलझा हुआ था, ये बेतरतीबी का शिकार था और एक मौके पर तो मैं तकरीबन हारी मान गया था। लेकिन कुछ बदल गया। जिस लम्हे मैंने फैसला किया कि बस हुक्म मानूं और लिखना शुरू कर दूं, तो मदद वहां से आने लगी जहां का मुझे इल्म भी ना था। ख्यालात बहने लगे, सिमत मिली, हौसला आया। और जब किताब आखिरकार मुकम्मल हुई, तो मुझे याद है कि मैं उसका ऑडियो वर्जन सुन रहा था और मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने खुद से पूछा, डैनियल, क्या ये वाकई तुम हो? और मेरे दिल की गहराइयों में मैं जवाब जानता था, नहीं, ये खुदा है। उसने मुझसे बढ़कर कुछ कर दिखाया, यहां तक कि मेरी आवाज, मेरे अंदाजे बयां और पूरे नतीजे में, और मैंने एक जबरदस्त हकीकत को जाना। जब खुदा कोई विजन देता है तो उसे मुकम्मल करने के लिए फजल भी अता करता है। तो आप में से बहुत से लोग जो ये देख रहे हैं, खास तौर पर वो जिन्हें आसमान से कोई ख्याल, बोझ या इल्हाम मिला है, हिचकिचाए नहीं, बस आगाज करें। आपको सब कुछ पहले से जानने की जरूरत नहीं है, आपको कामिल होने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आप आगाज करेंगे, आसमान आपकी रहनुमाई करेगा और आपको अपनी किताब मुकम्मल करने के लिए हर चीज फराहम करेगा। और जब ये मुकम्मल हो जाएगी तो आप भी पीछे मुड़कर देखेंगे और कहेंगे, ये खुदावन का काम है और ये मेरी नजर में अजीब है। मैं वाकई बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं कि आपकी जिंदगी से निकलने वाली किताबें देखूं और पढ़ूं। ये सिर्फ एक ट्यूटोरियल से बढ़कर है। ये एक तहरीक है, एक ऐसी तहरीक जो दुनिया भर के लाखों लोगों को बाइख्तियार बनाने के लिए है, ताकि वो लिख सकें, शाये कर सकें और अपना इल्म, अपनी कहानियां और अपनी आवाजें दूसरों तक पहुंचा सकें। आइए मिलकर काम करें, आइए एक साथ मिलकर कोशिश करें। आइए कौमों और जबानों की सरहदों से आगे मुसन्निफीन की एक नस्ल तैयार करें। इस ट्यूटोरियल को तैयार करना मेरे लिए बहुत खुशी की बात रही। मैंने उसको आपके साथ शेयर करने से पहले कमाल का इंतजार नहीं किया। तो अगर आपको कहीं कहीं कुछ तकरार या मामूली खामियां नजर आए, तो बराह करम बर्दाश्त कीजिएगा। ये मरहलावार तैयार किया गया है, एक एक हिस्से को जोड़कर सिर्फ एक मकसद के साथ कि आपकी हकीकी मदद की जा सके। हमेशा की तरह आप इस इल्म से फायदा उठाने वाले किसी भी शख्स के साथ इसे खुलकर शेयर कर सकते हैं। और इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें,
تاکہ آپ آنے والی چیزیں مس نہ کریں۔ آخر تک میرے ساتھ رہنے کا شکریہ۔ میری دل سے دعا ہے کہ یہ علم کسی کو مصنف بننے میں مدد دے۔ سیکھتے رہیں، آگے بڑھتے رہیں۔ آپ کا فصل کا موسم آنے والا ہے۔ اللہ کرے آپ کی محنت رائگاں نہ جائے۔ اللہ کرے آپ کی کوششیں آپ کی توقعات سے بڑھ کر نتائج دیں۔ ہمیشہ خوش رہیں۔ آپ کا دوست ڈینیل